ناظرین، ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ صدف جو بلال عبداللہ سے ملنے سے پہلے تک تو اس کے لیے بہت نیگیٹو سوچ رہی تھی اور اسے پورا یقین تھا کہ بلال عبداللہ میری مدد تو ضرور کر دے گا، مجھے 8 کروڑ دے دے گا، لیکن اس کے لیے مجھے شاید اپنا آپ پیش کرنا پڑے گا۔ لیکن صدف اس کے لیے مینٹلی تیار ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوچ چکی ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے اپنے بھائی زاویار کو ضرور بچائے گی۔ لیکن بلال عبداللہ سے ملنے کے بعد، اس کی باتیں سننے کے بعد صدف کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں جو بھی افواہیں مشہور ہیں سب جھوٹ ہیں، کیونکہ بلال عبداللہ تو بنا کسی ڈیمانڈ کے صدف کو 8 کروڑ کا چیک کاٹ کے دے دیتا ہے، بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اچھی لڑکیاں کبھی اپنی قیمت نہیں لگاتی کیونکہ وہ انمول ہوتی ہیں۔ صدف یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ بلال عبداللہ دوسروں کی مجبوری خرید کے دل بہلانے والا آدمی نہیں ہے۔ اب ایک طرف صدف انکانشیسلی بلال عبداللہ کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے تو دوسری طرف بلال عبداللہ کا بھی یہی حال ہے۔ وہ تو صدف سے ملنے سے پہلے ہی انکانشیسلی ہر وقت صدف کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، کیونکہ نامدار مرزا صاحب سے جب بھی اس کی بیٹی کا نام سنا تھا تو وہ اپنی بیٹی کا نام اتنے عزت اور احترام سے لیتے تھے کہ بلال عبداللہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب، کیسے اور کیوں صدف کے لیے اس کے دل میں محبت اور عزت پیدا ہو گئی ہیں۔ اور پھر جب وہ صدف کو اپنے آفس میں دیکھتا ہے تو جیسے اسے تو اپنی نگاہوں پہ یقین ہی نہیں آتا۔ وہ تو صدف کو اپنے سامنے پا کر خود کو جیسے ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اب چونکہ صدف بلال عبداللہ کے کہنے پہ آفس باقاعدہ جوائن کر چکی ہے تو بلال عبداللہ کو آج بھی یاد ہے کہ نامدار مرزا صاحب نے ایک بار اسے ٹوکا تھا کہ سر معاف کیجئے گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ جب آپ نے پی رکھی ہو تو آپ میری بیٹی کا نام لیں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ اب تو صدف سارا دن میرے آفس میں موجود ہوگی، کبھی بھی اس کے ساتھ آمنا سامنا ہو سکتا ہے، اور اگر میں گھر جا کے بھی ڈرنکنگ کرتا ہوں تو اگلے دن اگر اسی حالت میں آفس آتا ہوں تو میں صدف کا سامنا کبھی بھی نہیں کر پاؤں گا۔ اس لیے اپنے نوکروں سے کہہ کے اپنے گھر سے تمام شراب کی بوتلیں اٹھواتا ہے اور انہیں ڈسکارڈ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر کبھی بھی شراب نہ پینے کا عہد کر لیتا ہے۔ دوسری طرف چونکہ عمار بہت زیادہ پریشان ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ بلال عبداللہ نے 15 منٹ کی ملاقات میں صدف کو 8 کروڑ کا چیک لکھ کے دے دیا۔ ہمشہ جب عمار کو اس قدر تکلیف میں دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں کل صدف کے آتے ساتھ ہی یہ معاملہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گی۔ لیکن جب وہ صدف سے پوچھتی ہے تو صدف اسے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی۔ اب ہمشہ کے اندر کیوریوسٹی مزید بڑھ جاتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ مجھے بلال عبداللہ سے ہی اس بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ اب وہ ڈائریکٹ تو اپنے باس سے یہ سوال نہیں کر سکتی، اس لیے ان سے محض اتنا پوچھتی ہے کہ سر آپ کی کل صدف سے ملاقات کیسی رہی؟ تو بلال عبداللہ کہتا ہے کہ ابھی ملی کہاں ہے، صرف مل کے گئی ہے۔ اور پھر نیکسٹ ڈے چونکہ صدف کی جوائننگ ہے تو ہمشہ کو آرڈر دیتا ہے کہ کل اسے آفس کی طرف سے پھول ضرور دے دیجئے گا کیونکہ کل صدف کا آفس میں پہلا دن ہے۔ اب ہمشہ کو دل ہی دل میں صدف کے لیے بہت حسد محسوس ہوتا ہے، لیکن پھر وہ خود کو خود ہی حوصلہ دیتی ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بلال عبداللہ کو صدف جیسی عام سی لڑکی سے محبت ہو جائے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچتی ہے کہ بلال عبداللہ صدف کا نام لیتے ہوئے کس قدر سرور میں لگ رہا تھا، جبکہ میری طرف تو آج تک اس نے کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کہیں نہ کہیں کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اب دوسری طرف عمار بھی صدف کے رویے کو لے کر خاصا پریشان ہے کیونکہ صدف نہ تو اسے اپنی مجبوری بتا رہی ہے کہ اسے 8 کروڑ کیوں چاہیے تھے، اور نہ ہی عمار سے سیدھے منہ بات کر رہی ہے، اور پھر بلال عبداللہ نے یوں اچانک اسے 8 کروڑ دے دیے، یہ بات عمار سے ہضم ہی نہیں ہو رہی۔ تو ہمشہ عمار کو تسلی دیتی ہے کہ اتنی بھی فکر نہ کرو، اتنی جلدی صدف کا اور بلال عبداللہ کا کم سے کم افیئر تو نہیں چل سکتا۔ لیکن ہمشہ کو اندر ہی اندر یہ بات کھائے جاتی ہے کہ صرف 15 منٹ کی ملاقات میں آخر بلال عبداللہ نے صدف کو 8 کروڑ کا چیک دیا تو دیا کیوں؟ تو آخر بلال عبداللہ سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ سر برا نہ منائیے گا، لیکن مجھے پتہ چلا تھا کہ صدف کو 8 کروڑ کی اشد ضرورت ہے اور آپ نے محض 15 منٹ کی ملاقات میں اسے 8 کروڑ کا چیک دے دیا۔
کیا آپ نے صدف سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر اسے 8 کروڑ چاہیے کیوں تھے؟ جس پہ بلال عبداللہ کو غصہ تو بہت آتا ہے کہ ہمشہ کو مجھ سے اس طرح کا سوال کرنے کی آخر جرت کیسے ہوئی۔ بہرحال بہت تمیز سے اسے کہتا ہے کہ جس کو جان لیتے ہیں نا ہمشہ، اس کی ہر بات مان لیتے ہیں۔ نہ تو صدف نے مجھے بتایا کہ اسے 8 کروڑ کی کیوں ضرورت ہے، اور نہ ہی میں نے یہ بات اس سے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی۔ بلال عبداللہ کی یہ بات سننے کے بعد ہمشہ کا دل چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ بلال عبداللہ کو صدف سے محبت ہو چکی ہے، لیکن ہمشہ ابھی بھی اپنے دل کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن اندر ہی اندر جیسے اس کے دل کو کوئی بے چینی لگ جاتی ہے۔ اب ہمشہ اور عمار تو لگتا ہے کہ بس ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ بانٹنے کے لیے ہی رہ جائیں گے، کیونکہ عمار روتے ہوئے ہمشہ کے پاس آتا ہے اور ہمشہ کا اپنا دل بھی تو رو رہا ہے، اس لیے عمار کو حوصلہ کرنے کا کہتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ اکثر اوقات ہمیں جن سے محبت ہوتی ہے نا، انہیں ہماری ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو عمار آنکھوں میں آنسو لیے ہمشہ سے کہتا ہے کہ محبت تو صرف میں کرتا ہوں، اس نے تو کبھی محبت کا اظہار کیا ہی نہیں۔ اب چونکہ عمار اور ہمشہ دونوں کے دماغ میں یہ بات کھٹک رہی ہے کہ آخر صدف نے بلال عبداللہ سے 8 کروڑ کیوں لیے، تو یہ بات اب وہ صدف کی ماں سے پوچھنے پہنچ جائیں گے، اور جب صدف کی ماں کو یہ پتہ چلے گا کہ صدف نے بلال عبداللہ سے 8 کروڑ لیے تو اسے بھی حیرت کا جھٹکا لگے گا۔ اسے سمجھ تو آ ہی چکی ہے کہ یہ سب صدف نے اپنے بھائی کے علاج کے لیے کیا ہے، لیکن صدف کی ماں یہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ صدف بلال عبداللہ جیسے بد کردار آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آتا، اس لیے وہ سوچتی ہے کہ جب صدف گھر آئے گی تو پھر اس سے کنفرم کروں گی۔ اب جیسے ہی صدف گھر آتی ہے تو اس کی ماں بے چینی سے اسے کہتی ہے کہ صدف، تم نے بلال عبداللہ سے پیسے مانگے؟ صدف شرمندگی کے مارے اپنا سر جھکا دیتی ہے اور اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ہاں، میں نے بلال عبداللہ سے پیسے لیے ہیں۔ صدف کی ماں تو یہ سنتے ہی خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں بلال عبداللہ جیسے آدمی نے صدف کو پیسے دینے کے لیے کیا کیا ڈیمانڈ کیا ہوگا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین سرک جاتی ہے اور ہاتھ میں پکڑا کانچ کا گلاس نیچے گر کے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بلال عبداللہ، جس کے دل و دماغ پہ اب صدف چھائی ہے، اس نے شراب تو اٹھا کے اپنے گھر سے پھینکوا ہی دی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان تمام عورتوں کو بھی بلاک کر دیا ہے جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اور ہر وقت صدف کے ساتھ ملاقات کو یاد کرتا رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس نے تو بہت گھاٹے کا سودا کیا۔ 8 کروڑ تو میں محض اس کی نظریں چرانے پر بھی اسے دے سکتا تھا۔ اب ہمشہ آتے جاتے جب صدف کو دیکھتی ہے تو اس کے دل میں صدف کے لیے عجیب حسد اور نفرت محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال وہ عمار کی خاطر صدف سے بات کرنے کا سوچ لیتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تم عمار کو جس طرح سے اگنور کر رہی ہو، اس کی محبت کا جواب جس طرح سے نفرت سے دے رہی ہو، یہ سب تم ٹھیک نہیں کر رہی۔ دوسری طرف بلال عبداللہ سے تم نے پیسے لیے اور عمار کو بتانا بھی پسند نہیں کیا کہ وہ پیسے تمہیں کیوں چاہیے تھے۔ پلیز صدف، دوستوں کے سامنے اپنا امیج خراب مت کرو، کیونکہ اس طرح تو سب پتہ نہیں تمہارے بارے میں کیا کیا سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اور پھر گھر پہ صدف کی ماں بھی جب اسے کہتی ہے کہ تم نے عمار اور ہمشہ کو کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں 8 کروڑ کیوں چاہیے تھے، تو صدف کہتی ہے کہ اگر زاویار کی بیماری کو لے کر کوئی بھی مجھے حوصلہ دے گا تو میرے تمام حوصلے ٹوٹ جائیں گے، اس لیے میں نے عمار اور ہمشہ کیا بلال عبداللہ تک کو نہیں بتایا کہ مجھے یہ 8 کروڑ کیوں چاہیے۔ تو ناظرین، ڈرامے کے فردر ٹیزر سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صدف اور عمار کی ایٹ دا اینڈ شادی ہو جائے گی اور بلال عبداللہ خود اپنے ہاتھوں سے صدف کو عمار کے ساتھ رخصت کرے گا، آنکھوں میں آنسو لیے۔ لیکن کیا پتہ یہ عمار احمد کا کوئی ڈراؤنا خواب ہو اور ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا بلال عبداللہ کی محبت ادھوری رہ جائے گی اور صدف عمار سے شادی کر کے رخصت ہو جائے گی، یا ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔